الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان لوگوں کے پاس رسول بھیجا جائے تاکہ ان کو سمجھائے اور ان کو بری بھلی باتوں سے آگاہ کرے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ خود لوگوں سے بات کرے، یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے پاس جائے اور کہے کہ فلاں کام برا ہے اس کو چھوڑ دو، فلاں کام اچھا ہے اس کو کرو۔ جب بادشاہ ہر ایک سے نہیں کہتے پھرتے کہ فلاں کام یوں کرو اور فلاں کام یوں کرو، حالانکہ بادشاہ انہی کی طرح ہوتا ہے، وہ بات بھی کر سکتا ہے اور لوگ ان سے بات کر سکتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کی باتیں بھی سن سکتے ہیں۔ جب دنیاوی بادشاہ کا یہ حال ہے تو پھر دونوں جہاں کے رب العالمین سارے عالم کے شہنشاہ پر کب زیب دیتا ہے کہ لوگوں کو سمجھاتا پھرے اور بری بھلی باتوں سے آگاہ کرتا پھرے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کسی سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے کلام کے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جو رسول ان کی طرف بھیجا جائے وہ انہی کا ہم جنس ہو تاکہ لوگ اس کو پہچان سکیں، اس کی باتیں سمجھ سکیں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اگر رسول فرشتے کی صورت میں ظاہر ہوتا تو اس سے لوگ گھبراتے، وحشت کھاتے اور نصیحت کرتے وقت اپنا عمل پیش کرتا تو یہ کہتے کہ تمہارا ہمارا کیا مقابلہ، ہم آدمی ہیں اور تم فرشتہ، بھلا کوئی مناسبت ہے؟ ہمیں کھانے پینے کی خواہش ہے، ہمیں رہنے سہنے کی حاجت ہے، ہم بیوی بچے والے کنبے قبیلے والے، بھلا ہم کس طرح اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ ہم انسان ہیں، ہماری لاکھوں ضرورتیں ہیں، ہمارے دل میں سدہ خواہشیں ہیں، ہم ان کو پورا کریں یا اللہ کی عبادت کریں؟ ہم بھوکے ہوتے ہیں تو ہمیں پیٹ کے لیے دوڑنا دھوپنا پڑتا ہے، پیاسے ہوتے ہیں تو ہمیں پانی کی تلاش ہوتی ہے، نیند لگتی ہے تو تکیہ اور بستر کی فکر ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں تو دواؤں کی حاجت ہوتی ہے، کوئی مر جاتا ہے تو اس کے رنج و صدمے سے حالت بری ہو جاتی ہے۔ بتاؤ کس وقت اللہ کی عبادت کریں؟ تمہیں کیا، تم جو چاہو کر سکتے ہو، نہ تمہیں بھوک لگے نہ پیاس، نہ تمہیں نیند آئے، نہ تم بیمار ہوگے نہ مرو گے، تم جتنی چاہو عبادت کر لو اور ہمیشہ کرتے رہو تو بھی کچھ مشکل نہیں۔ مگر جب رسول انسان ہوگا تو کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں، بھوک بھی لگتی ہے، پیاسا بھی ہوتا ہوں، بیوی بچے بھی رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا۔ ان تمام دنیاوی تعلقات کے باوجود بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تم کو کون روکتا ہے؟ کس چیز نے تم کو اللہ کی یاد سے اور اس کی عبادت سے غافل رکھا؟ تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، کوئی عذر ہی نہ پیش کر سکیں گے، لاجواب ہی ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اس قوم میں بڑے بڑے دولت مند لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو نبوت کے لائق سمجھا اس کو انہی لوگوں میں پسند کر لیا۔ اللہ ہی خوب جانتا تھا کہ کون نبوت کے قابل ہے، اسی کو علم تھا کہ کون رسالت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اور کون اس کی امانت کا بار برداشت کر سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت نیک تھے، بڑے سمجھدار اور بہت بردبار تھے، بہت رحم دل اور خلیق تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت کا شرف بخشا، ان کو وحی بھیجی کہ تم اپنی قوم کو اچھی باتوں کی طرف متوجہ کرو، بری باتوں سے روکو اور ان کو دردناک عذاب سے ڈراؤ، آخرت کے ہولناک منظروں سے ان کو خوف دلاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارا رسول ہوں،
مجھے حق اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیحت کرنے اور تمہاری خیر خواہی کے لیے بھیجا ہے۔ قوم نے یہ سن کر خوب ہنسی اڑائی، کہنے لگے تم کب سے نبی بن گئے؟ کل تک تو تم ہمارے جیسے تھے، آج کہتے ہو کہ میں نبی ہوں۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، آج کہتے ہیں کہ ہم تمہارے رسول ہیں۔ یہ خوب بات ہے، نہ معلوم کس وقت ان کے پاس نبوت آئی، دن کو یا رات کو، سوتے میں یا جاگتے میں۔ دولت مندوں اور مغروروں نے کہا کہ اللہ کو انہی کو نبی بنانا تھا، ان کے سوا کوئی اور نہیں تھا؟ کیا سب مر گئے تھے جو اس کو نبی بنایا؟ جاہلوں اور بیوقوفوں نے کہا ارے ہماری طرح یہ بھی آدمی ہے، اللہ کو نبی بنانا تھا تو کسی فرشتوں کو بناتا، یہ تو اس کی من گھڑت ہے، ہم تو آج ایسی نئی بات سن رہے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی سنی ہی نہیں۔ بعض نے کہا نوح یہ چاہتے ہیں کہ اسی بہانے سے ہمیں عزت حاصل ہو، ہم بادشاہ بن جائیں، ملک کی سرداری اور حکومت ہم کو مل جائے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، بتوں کی عبادت ہم کو کرنی چاہیے۔ جو لوگ بتوں کی عبادت نہیں کرتے اور ان کی برائی کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں، جو بتوں کی عبادت نہیں کرتے وہ جاہل ہیں، بے وقوف ہیں۔ یہ ہمارے باپ دادا کے وقت سے چلی آئی ہے، پھر ہم کیوں نہ کریں؟ حضرت نوح علیہ السلام خوب سمجھتے تھے کہ بتوں کی عبادت کرنا جاہلوں اور بیوقوفوں اور گمراہوں کا کام ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا اس کو شریک ٹھہرانا، اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو کھا پی کر اس کو بھول جانا، اس کی یاد سے غافل رہنا پرلے درجے کی احسان فراموشی ہے۔ نعمتوں کو کھا کر رب نعمت کو بھول جانا کفران نعمت ہے، ناشکری ہے، نافرمانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بت کس نے ایجاد کیے، اس کا بانی کون ہے۔ انہی کے باپ دادا ہیں جو خود گمراہ ہوئے اور اپنی اولاد و نسل در نسل کو گمراہ کر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ان سب کے باپ ہیں، وہ صرف مذہب اسلام لے کر آئے تھے۔ وہ مذہب ایسا صاف شفاف تھا کہ جو اس میں نہاتا وہ نکھر جاتا۔ افسوس اس صاف شفاف چشمے کو ان کی اولاد نے کیسا گندلا کر دیا ہے کہ جو اس میں نہائے اور گندا ہو جائے۔ شیطان کی پیروی کر کے اس کا کہا مان کے خود ڈوبے اور اپنی اولاد کو بھی لے ڈوبے۔ یہ ان کی عقل ہے کہ پتھروں کو پوجیں، اس کے آگے سر جھکائیں، اس سے مدد چاہیں اور اسی سے مرادیں مانگیں اور اس کو چھوڑ دیں جس نے ان کو پیدا کیا، جو ان کا کارساز ہے۔ افسوس، صد افسوس۔ کہا اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کی، پتھروں کی، مورتوں کی عبادت چھوڑ دو۔ اے قوم، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے قوم، پتھروں کو پوجنا، ان کو اپنا معبود سمجھنا اور ان سے اپنی خواہشوں کا اظہار کرنا تو بہت ہی جہالت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ حیرت ہے کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو اور حرکتیں ایسی کرتے ہو کہ بچے بھی نہ کریں۔ اے قوم، میں تم کو اس آنے والے دن سے ڈراتا ہوں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اے قوم، اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرو جس میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ قوم کے سرداروں نے کہا ہم تم کو خود گمراہ سمجھتے ہیں اور اپنا دشمن جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں گمراہ نہیں ہوں، میں دونوں جہانوں کے بادشاہ کا رسول ہوں، تمہارے پاس اس کا پیام لایا ہوں، مان لوگے تو تمہارا بھلا ہوگا، میں تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے ان باتوں کا علم ہے جس کی تم کو بالکل خبر نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ سب ایمان لے آئیں، اللہ کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت سے باز آئیں، لیکن چند آدمیوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔
ایمان لانے والے بیچارے غریب لوگ تھے جو اپنے ہاتھ سے کماتے تھے اور کھاتے تھے۔ مالدار بھلا کیوں ایمان لاتے؟ ان کو غرور نے، ان کے تکبر نے اس بات کی اجازت کب دی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانتے؟ ان کی دولت نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، ان کی اولاد نے ان کے دلوں سے اللہ کی یاد بھلا دی۔ وہ دنیا کے عیش و آرام میں، راحت طلبی میں آخرت کو بھلا بیٹھے۔ ان کو کبھی اس کی فکر ہی نہ ہوئی کہ ہمیں مرنا ہے اور قیامت قائم ہونے والی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم شریف ہو کر ان کمینوں کا ساتھ دیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو کہا، ہم تم پر ایمان لائے اور تمہاری اتباع کریں جیسے ان رذیلوں نے کی۔ تم ان غریبوں کو نکال دو تو تمہارا کہنا مان لیں، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہماری شرافت اس کو گوارا نہیں کر سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میں ان مسلمانوں کو نہیں نکال سکتا، نہ میں بادشاہ ہوں، نہ میرا دربار شاہی دربار ہے کہ غریبوں کو نکال دوں اور امیروں کو جگا دوں۔ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں برے انجام سے ڈراؤں اور اچھی باتوں پر آمادہ کروں۔ الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔